اور اگر یہ اپنی منچاہی کریں گے، آدمی جب منچاہی کرتا ہے تو اس کی خواہشات تھوڑی دیر کے لیے پوری ہوتی چلی جاتی ہے، اسے کھانے کو کھانا ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، ضروریات زندگی میں سہولتیں ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا کو اللہ نے بدلے کی جگہ نہیں بنایا، یہاں غلط کرے اور فوراً غلط بدلا دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ موقع دیتے ہیں سمجھنے کا، سدھرنے کا۔ تو جو سمجھنے سدھرنے کے موقع سے فائدہ نہ اٹھاوے تو وہ بگڑنے کی راہ پر پڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنی منچاہی پر چلے، اسے راحتیں ملے، خواہشیں پوری ہوں، اور اس سے اس کی غفلت میں اضافہ ہوگا اور غافل ہو جائے گا، یہاں تک کہ پھر اس کی غفلت اسے نافرمانیوں پر چلائے گی، اور نافرمانیوں پر چلتے چلتے اس کو نافرمانیاں راس آ جائے گی، اور یہ بڑی آفت ہے کہ نافرمانی راس آ گئی کسی کو۔ اس لیے جو اپنی منچاہی پر چلے گا وہ غافل ہوگا، اور غافل ہو کر اپنی ذمہ داری بھول جائے گا، اور ذمہ داری جو آدمی بھولا ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں آتا، بلکہ وہ انجام کے لحاظ سے نامراد بنتا ہے۔ باقی اللہ کی طرف سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کامیابیوں کی طرف دھیرے دھیرے لے جاتے ہیں اور ناکامیوں کی طرف بھی دھیرے دھیرے لے جاتے ہیں، ایک دم نہیں ہوتا۔ درخت کو دھیرے دھیرے اگاتے ہیں، ایسے کامیابیوں کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ لے جائیں گے، اور ناکامیوں کی طرف بھی آہستہ آہستہ لے جائیں گے۔ اللہ کی اس ترتیب سے باخبر رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ اس لیے ہوشیار رہنا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کامیابی ہماری طرف دھیرے دھیرے آ رہی ہے، ایک دم نہیں آ رہی ہے، تو ہم پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے جو راستہ حق والا بنایا ہے اس کے اندر ناگواریاں رکھی ہے، جو راستہ سچائی کا ہے، جو راستہ حق کا ہے، اللہ نے اس کے اندر ناگواریاں رکھی ہے۔ پہلے ناگواریاں دکھائی دیتی ہے، پہلے مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر جب آدمی ان حالات کو برداشت کرتے ہوئے چلے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے دھیرے دھیرے کامیابیوں تک پہنچائیں گے۔ اور جو راستہ ناحق کا ہے، غلط ہے، منچاہی کا ہے، اس میں آخر میں نامرادی آئے گی، ناکامی آئے گی، لیکن دھیرے دھیرے آئے گی، ایک دم نہیں آئے گی۔ تو یہاں آدمی کو دھوکا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو کہتے رہتے ہیں کرو۔ آدمی جب سرفراہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو کہتے رہتے ہیں اپنے کرو، سب چلتا ہے، حالانکہ سب نہیں چلتا۔ خدا اپنے کاموں کو ترتیب دیتے رہتے ہیں آسمانوں سے زمین تک، اس لیے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناکامی آئے گی دھیرے دھیرے، تو جو ناکامی آنے والی ہے آخر میں اس کے اثرات پہلے ڈالتے ہیں۔ جیسے بارش ہونے والی ہوتی ہے تو بارش کے اثرات ڈالے جاتے ہیں، ہوایں چھاتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور انداز ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ ایسے کامیابی جو آنے والی ہے اس کے اثرات ڈالتے ہیں، ناکامی جو آنے والی ہے اس کے اثرات ڈالتے ہیں، تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے۔ اس لیے اللہ سے کامیابی لینا بڑی بات ہے، اور ناکامیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، پھر دین دیا ہے، راستہ بتایا ہے تاکہ ٹھوکر نہ کھاوے۔ اس لیے اس دنیا میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے میرے دوستوں، کس راستے سے کہ خواہشوں کے راستے، اور کس راستے پر جمانا ہے کہ حکموں کے راستے پر اپنے آپ کو جمانا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے نبی اپنے آپ کو جمائیے اللہ کے حکموں پر، آپ خود بھی اپنے آپ کو جمائیں، اور جو اللہ کے بندے آپ کے ہاتھ پر ایمان لا کر اپنی غلط زندگی سے توبہ کر کے دین پر آئے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جمائیں۔ نبی سے لے کر کے ایک ادنا امتی ایک لائن میں آئے ہیں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جمانا یہ ہماری ذمہ داری بتائیے کہ جماؤ اپنے آپ کو اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر، تاکہ انجام میں ناکامی نہ آئے بلکہ کامیابی آئے۔ لیکن اگر آدمی میرے دوستوں ان ساری باتوں کو بھولاتا ہے اور ناکامی کے راستے پر پڑتا ہے تو پہلے دھوکہ کھائے گا، پھر نقصان اٹھائے گا۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی زہر کھائے اور فوراً تو ہوگا نہیں، کھاؤ کچھ نہیں ہوتا، دیکھو میں کھا رہا ہوں، تو یہ انجام سے بے خبر ہے، اس کو غافل کہتے ہیں۔ اور غفلت یہ محرومی کا پہلا دروازہ ہے کہ آدمی جو محروم ہوگا اپنی غفلت سے محروم ہوگا، اس لیے غافل ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو چوکنا بناوے، ہوشیار بناوے کہ ہمارے سامنے ایک دعوت ہے، ہمارے سامنے ایک ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، اس کو نبھانا۔